معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی اور قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے اور کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا سکوں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ اور بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بنا کہو، ہمیں ان کی پرستش سے روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ 7 بچے بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے جلد ہی ان کی دعا قبول کی اور پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگ گئی اور ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمہ سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے معجزہ طلب کیا تھا، سب پورا ہو گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اسی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے تھے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا تھا اور وہ اذیت کے مارے کراہتی تھی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پانی پینے دو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے روز تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے۔ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ ہی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا اور قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام صدمہ سے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔
قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشان چھوڑ گئے تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہو اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔